بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ تعالی ہم سب کو درود پاک کی برکات عطا فرمائے، فیض عطا فرمائے، کرم کے فضل کے فیصلے فرمائے۔ یہ خاتون کہتی ہیں کہ 2010 کی بات ہے، شاید جب سیلاب آیا تھا اور بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا تھا۔ کہتی ہیں انہی دنوں کی بات ہے کہ لوگ بہت پریشان تھے، بارشیں بھی بہت ہو رہی تھیں۔ ایک دن میں ظہر کی نماز ادا کر کے اور درود پاک پڑھ رہی تھی، اچانک مجھے نیند آنا شروع ہو گئی، تو میں جائے نماز سے اٹھی اور ساتھ ہی نزدیک اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ نیند کی شدت ایسی تھی کہ میں صحیح سے لیٹی بھی نہیں تھی اور میری آنکھ لیٹتے ہی سو گئی، یعنی میں لیٹتے ہی فوراً سو گئی۔ چند لمحے بعد جب میں گہری نیند میں گئی تو میں نے خواب دیکھا کہ ایک گھر ہے جس کے بارے میں مجھے کوئی خبر نہیں۔ خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں کسی کے گھر گئی ہوں، بہت ساری عورتیں بیٹھی باتیں کر رہی ہیں کہ میری آنکھیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں اور میں آسمان پر 2 چاند دیکھتی ہوں۔ میں ذرا سا دیکھ کر پھر نگاہ نیچے کر لیتی ہوں، لیکن حیرت ہوتی ہے کہ آسمان پر 2 چاند ہیں۔ پھر دیکھتی ہوں، غور کرتی ہوں، غور سے دیکھتی ہوں تو ایک تو واقعی چاند ہوتا ہے اور دوسرا چاند نہیں ہوتا بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک ہیں جو دعا کی پوزیشن میں اٹھے ہوئے ہیں اور ان سے نور ایسے برس رہا ہے جیسے روشنی نکل رہی ہو۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس منظر کو الفاظ میں بیان کر سکوں۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو حیرت سے سب کو بتایا کہ اوپر دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک ہیں۔ سبھی غور سے دیکھتے ہیں لیکن کسی کو بھی نظر نہیں آتے ہیں، بلکہ جب سب دیکھنے لگتے ہیں تو وہ ہاتھ مبارک تاروں میں بدل جاتے ہیں، مطلب ہاتھ مبارک کی جگہ روشن سا منظر نظر آتا ہے۔ پھر سب کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں جیسا تم کہہ رہی ہو۔ میں باتوں میں لگ جاتے ہیں، اس کے بعد سب باتیں کرنے لگتے ہیں۔ پھر دیکھتی ہوں تو پھر مجھے نظر آتے ہیں، مطلب وہی ہاتھ مبارک نظر آتے ہیں۔ میں سب کو چیخ چیخ کر کہتی ہوں کہ وہ دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک ہے۔ اس پر میرا پورا جسم کانپنے لگتا ہے، لیکن جب سب خواتین دیکھتی ہیں تو پھر وہ منظر تاروں کی طرح ہو جاتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے، اس طرح سے ہوتا ہے۔ اب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ان کو نظر نہیں آتا، کم سے کم میں تو جی بھر کے دیکھ لیتی، مطلب ان کو بتاتی ہوں تو مجھے بھی نظر نہیں آتا، اور جبکہ میں پہلے بہت اچھے طریقے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ پھر پہلے مشرق کی طرف ہاتھ مبارک کا دیدار ہوتا ہے، اب مغرب کی طرف دیکھتی ہوں تو پھر مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں ہاتھ مبارک دعا کے لیے اٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس بار میں کسی کو نہیں بتاتی اور محبت سے بہت دیر تک دیکھتی رہتی ہوں۔ پھر کافی ٹائم بعد پھر مجھے تارے نظر آتے ہیں۔ اب میں دوبارہ مشرق کی طرف دیکھتی ہوں تو ایک تارا اور ایک چاند زمین پر اتر رہے ہیں، زمین کے قریب آ کر پھر اوپر چلے جاتے ہیں اور بہت بڑا چاند ہوتا ہے۔ اس کے درمیان میں استغفار لکھا ہوتا ہے۔ بس اتنا خواب دیکھا تھا اور پھر اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ کہتی ہیں کہ میرا درود شریف کا سفر شروع ہوا تو بس بڑھتا ہی چلا گیا۔ جو برسوں سے مانگ رہی تھی وہ ایسے ملا کہ آج سوچتی ہوں تو حیران رہ جاتی ہوں۔ میری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ درود ابراہیمی کی برکت سے رات کو جب میں سوتی ہوں تو مجھ پر راز کھلتے ہیں، راز آشکار ہوتے ہیں، لوگوں کی خبریں مجھ پر کھلنے لگتی ہیں، اپنے ارد گرد کچھ خاص محسوس ہوتا ہے۔ کچھ تو میرے ساتھ ہے، مالی حالات بہتر نہ تھے، مختلف مکان ہم نے بدلے، کرائے پر ہم رہتے تھے، جہاں اللہ کی مخلوق ہوتی وہ مجھ سے مخاطب ہوتی اور مجھے آ کے بتاتی کہ ہم یہاں رہتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے ایک بار سوچا کہ تھرسڈے کی نائٹ ہے تو پوری رات درود شریف پڑھوں گی، عبادت کروں گی، اور ایک پلیس پر میں آج کی رات جا کر گزاروں گی اپنے ہی گھر میں۔ تو کہتی ہیں کہ تھرسڈے کی نائٹ تھی تو ایک تھرسڈے ایک جمعرات تو میں نے جا کر گزاری۔ نیکسٹ جب تھرسڈے آئی تو میری بہن نے اچانک مجھے ڈرایا کہ یہاں جنات ہیں، اگر رات کو اکیلے بیٹھو گی تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تمہیں پریشانی ہوگی، مسئلہ ہوگا۔ میں نے اس کے سامنے تو اظہار نہیں کیا اور یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میں کوئی وظیفہ نہیں کر رہی، میں تو صرف درود شریف پڑھ رہی ہوں۔ لیکن در حقیقت رات دیر تک میرے اندر خوف پیدا ہو گیا، کیونکہ سب تو سو گئے تھے، تو دیکھا کوئی شاید بزرگ سے ہیں یا ایسے کہ آپ کوئی شخصیت ہے اور کہتی ہیں کہ آپ خوف زدہ نہ ہو، ہم یہاں واقعی ہیں لیکن ہم یہاں عبادت کرتے ہیں۔ کہتی ہیں اس طرح کا معاملہ اب عام ہو گیا ہے، اکثر ہوتا ہے۔ پھر بس روحانیت کھلتی چلی گئی، مجھے درود ابراہیمی کی برکت سے اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ ایک بار دیکھا کہ ایک گھر ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ پہلے مجھے لگتا ہے جب میں دیکھتی ہوں تو ان کے چہرے مبارک کو دیکھ نہیں سکتی اور دیکھ نہیں پاتی اور سر جھکا لیتی ہوں، یا کچھ ہوتا ہے کہ کچھ کوشش کے باوجود بھی دیکھ نہیں پاتی، تو سامنے ایک طرف بڑا شیشہ سا لگا ہوتا ہے، تو میں اس شیشے میں دیکھتی ہوں تو مجھے بہت صاف
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ میں نے بے شمار مرتبہ خواب میں خانہ کعبہ کی زیارت کی۔ درود ابراہیمی کی برکت سے مجھے وہ کچھ ملا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ مسجد بتاتی ہیں کہ مجھے درود ابراہیمی کی برکت سے عزت ملی اور وہ سب ملا جو ناممکن لگتا ہے۔ درود ابراہیمی کا کمال یہ ہے کہ جو بندہ اسے پڑھتا ہے وہ پا لیتا ہے جو کہ اسے ناممکن لگتا ہے، اور درود ابراہیمی کی برکت اسے لازمی ملتی ہے۔ درود شریف کی طرف جب آپ متوجہ ہوں گے تو دنیا کی محبت خود بخود دل سے نکل جائے گی، اور جب دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی تو آپ کو سکون بھی ملے گا، اور آپ کی جو دعائیں ہیں، حاجات ہیں، وہ بھی پوری ہوں گی، اور آپ درود شریف کے رنگ میں بھی رنگیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے تمام مسائل حل ہوں گے، اور معجزاتی طور پر حل ہوں گے، جس کو نہ عقل تسلیم کرے گی اور نہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ تو ناممکن تھا۔ جو لوگ مایوسی کی گہرائیوں میں ہیں ان کو چاہیے کہ درود شریف سے دوستی کریں، درود پاک کو یقین سے پڑھیں۔ اس کی برکات سے مسائل کو خود سے حل ہوتا دیکھیں گے، اللہ کی غیبی مدد دیکھیں گے۔ درود شریف پڑھنے والے کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد ہوتی ہے، مصائب ختم ہو جاتے ہیں، ذلتیں ختم ہو جاتی ہیں، مشکلات کا خاتمہ ہوتا ہے۔ درود شریف کی برکت سے وہ کچھ ملتا ہے جو کہ عام انسانی عقل سمجھنے سے قاصر ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا۔ تو درود شریف پڑھیں، محبت سے پڑھیں، برکات ثمرات تو لازمی آپ کو ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔